اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دنیاوی وسائل کے اعتبار سے دو قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، ایک وہ جو ان کے مقابلے میں غریب ہیں۔ جو اپنی دو وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں، ایک وہ جن کے جانور بھی اچھا کھاتے ہیں، ایک کو ہم امیر اور دوسرے کو غریب کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں متعدد نظریے، متعدد مذاہب ہیں، ہر نظریے کی، ہر مذہب کی غربت کے متعلق سوچ، نقطہ نظر الگ ہے۔ دنیا میں دنیا کے سب سے بڑے حریص اور مادہ پرست یہودی ہیں، جو اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں غربت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ غربت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ یہودیوں کا مختصر سا نظریہ ہے۔ ترک دنیا اور رہبانیت کے دعوے دار مسیحی وہ کہتے ہیں غربت سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جسے اپنے خاص بندوں کو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ رہبانیت کے دعوے دار عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ کہتے ہیں فلاحی ریاستوں کو غربت ختم کرنے نہیں بلکہ اسے قائم رکھنے کے انتظامات کرنے چاہیے۔ اور کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ غربت بہت بڑا فتنہ ہے، یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے، شر کی آواز گاہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور دانش مندی کی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے وسائل محدود کر لینے چاہیے۔ بس اتنا انسان کے پاس ہو کہ روح اور جسم کا رشتہ، تعلق آپس میں قائم رہے، باقی کسی چیز کی ضرورت انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کے عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو دعویٰ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کا، جن کو جبریہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں غربت کو آسمانی فیصلہ سمجھ کر مان لینا چاہیے۔ اللہ چاہتا تو سب کو قارون کے خزانے عطا کر دیتا، چاہتا تو سب کو غریب بنا دیتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے مان لینا چاہیے۔
یہ غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی جبریہ بھی کہتے ہیں کہ فلاحی ریاستوں کو غربت قائم رکھنے کے انتظامات کرنے چاہیے۔ اگر سرمایہ داروں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں غریب کا اپنا قصور ہے۔ جو انسان غریب ہے اس کا غریب ہونا اسی کی وجہ سے ہے، اسی کا قصور ہے، اسی کی غلطی ہے۔ ہم امیر ہیں تو یہ ہمارے ہنر کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اس نظریے کا سب سے بڑا دعوے دار بنی اسرائیل کا قارون تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ کہا کرتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس، اللہ تعالی نے فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں انسانوں کی ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اندازہ کریں جس کے خزانوں کی چابیاں اتنی ہیں اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ جب قوم کے کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ بھئی اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھا کرو، تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم، میری عقل، میرے ہنر کا نتیجہ ہے۔ سرمایہ دار بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب نظریوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کا نظریہ، اسلام کا نقطہ نظر ان نظریوں سے مختلف ہے۔ اسلام دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اپنے بندوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو نادار پایا پھر آپ کو مالدار بنا دیا۔ تو دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری طرف غربت کو اسلام پوشیدہ مسئلہ قرار دیتا ہے، بلکہ ایسی مصیبت قرار دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ غربت کے انسانی اخلاق پر اور نفسیات پر انتہائی گنونے اثرات ہوتے ہیں، اور اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ایسے ذرائع، ایسے وسائل لوگوں کو بتاتا ہے جس سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور صرف بتاتا ہی نہیں، اہل اسلام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے صحابہ نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ جب اسلام کے طریقہ کار پر عمل کیا جاتا تھا، ان ذرائع اور ان وسائل پر عمل کیا جاتا تھا، تو لوگ اپنا صدقہ لے کر دینے کے لیے نکلتے تھے، دینے والے تو نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کہ اس غربت کے انسان کے نفسیات پر اور اخلاقیات پر بہت گنونے اور بہت برے اثر ہوتے ہیں،
اسلام اس کو پوشیدہ مسئلہ قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بسا کا اوقات غریب انسان اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے آپ اس کا ایمان خریدنا چاہیں تو آسانی سے خرید سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، بلکہ اپنی امت کو بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ۔ اللہ میں فقیری سے، میں غربت سے، ذلت سے اور قلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کسی غریب انسان سے اس کا ایمان خریدنا چاہیں تو آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ۔ اللہ فقیری سے، غربت سے، افلاس سے اور قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح جس طرح ایمان پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں، انسان کے اخلاقیات پر بھی اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ بسا اوقات انسان غربت میں ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جب ہوش سنبھلتی ہے تو ان کاموں پر شرمندگی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ میں قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین صحیح بخاری کی 832 نمبر حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ اکثر بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرض لینا گناہ نہیں ہے، قرض لے سکتے ہیں آپ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اکثر پناہ مانگتے تھے، بلکہ نماز میں بھی آپ نماز کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ انسان جب مقروض ہو جاتا ہے، انسان جب مقروض ہو جاتا ہے، حدث وکذب، تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، صبح لے لے، 1 مہینے کا ٹائم دے دے، ابھی فلاں سے لے کر دے دیتا ہوں۔ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ بڑا متقی ہے، بڑا نیک انسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب مقروض ہو جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، مگر جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ فرما لے۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر، اسلام کا نظریہ، اسلام کی سوچ۔ اسی طرح اسلام امیری اور غریبی دونوں کے لیے آزمائش بھی تصور کرتا ہے۔ امیر ہے تو اس کی امیری اس کے لیے بھی، امیری بھی اور غریبی بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ غریب ہے تو اس کی اپنی غریبی اور دوسروں کی امیری بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ امیر ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے کہ کتنا امیری میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔
اور دوسروں کی غربت اس کے لیے اس طرح آزمائش ہے کہ کتنا یہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے. اسی طرح غریب ہے تو اس کی غربت اس کے لیے آزمائش ہے کہ یہ اپنی غربت میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر اگرچہ تھوڑا ہے یہ شکر کرتا ہے. اور امیروں کی امیری بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ امیروں کی طرف دیکھ کر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر کتنا اللہ کا مطیع، فرما بردار اور شکر گزار بندہ بنتا ہے. یہ بھی اسلام کا نقطہ نظر ہے. یعنی اسلام غربت کو اچھا تصور نہیں کرتا، ایک مصیبت سمجھتا ہے، ایک پوشیدہ مسئلہ سمجھتا ہے جس کے معاشرے پر بھی اثرات پڑتے ہیں، خاندان پر بھی اثرات پڑتے ہیں، انسان کے اخلاق پر بھی اثرات پڑتے ہیں، نفسیات پر بھی اثرات پڑتے ہیں. ہر لحاظ سے اس کے اثرات برے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں. اور اسلام، میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو اس غربت کے خاتمے کا دعویٰ کرتا ہے. ایسے ذرائع، ایسے وسائل، ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جن پر عمل کر کے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا رستہ، سب سے پہلا طریقہ کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، نقل و حرکت کرے. یہ گداگری، یہ مانگنا، اسلام اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. محنت کرے، مزدوری کرے، جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر کرے. جب شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرما دے گا. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر نہ شکری کرو گے، نعمتیں تھوڑی ہیں، نہ شکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ کی نعمتیں کم ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ، ان کم پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو، الحمدللہ پڑھو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس پر اللہ کا شکر کرے. جب شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ امیروں کی امیری اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھے گی نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دوسرا طریقہ، دوسرا ذریعہ، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نظام زکوٰۃ دیا ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حکومت بھی کر کے دکھائی ہے. کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ حقیقت میں سیاست ہے ہی علماء کی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کر کے دکھائی ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی میں آپ نے کبھی بھی کسی سے حکومت چلانے کے لیے، نظام حکومت کے لیے، اپنے انتظامی امور کو چلانے کے لیے کبھی کسی سے قرضہ نہیں مانگا. لیکن ایسی بہترین حکومت چلائی ہے، ایسی بہترین طریقے سے انتظامی امور کو چلایا ہے کہ کسی غریب کو بھی نہیں چھوڑا. ہر کسی کی غریب کی غربت کو اللہ کی توفیق سے ختم کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام زکوٰۃ دیا ہے.
فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، جو اس کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ ایسا بہترین نظام ہے اللہ کی قسم، یہ قرضے جتنے ہیں صرف ملک پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام کو بہتر کر لیا جائے، قرضے بھی اتر جائیں گے، لوگوں سے مانگنے کے بجائے ہم لوگوں کو دینے لگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، جب کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتے تھے، یہ حکم دے کر بھیجتے تھے کہ ان کے امیروں سے زکوٰۃ لے کر عشر لے کر ان کے غریبوں پر تقسیم کرنا۔ یہ ہر عامل کو، ہر پیغمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ ایسا بہترین، پھر جو زکوٰۃ دیتا ہے معاشرہ، زکوٰۃ دینے والا معاشرہ ہے، ان کو ٹیکس دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جتنے امیر بدبخت ٹیکسوں سے بھاگتے ہیں، اللہ کی قسم صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پاکستان سے ٹیکس بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ دعوے نہیں ہیں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی کے صحابہ خلفائے راشدین نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر خطاب، سیدنا عثمان غنی، علی المرتضی، امیر معاویہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم ورضا، انہوں نے اپنے خلافت کے دور میں ایسا کر کے دکھایا ہے۔ آج بھی آپ کریں، ایسا ہوگا؟ دلی خوشی کے ساتھ جو معاشرہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کی دولت، دنیا کا مال، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا فوری اجر بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں دنیاوی مال عطا فرمائے گا، جو دنیا میں فوری بدلہ ہوگا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ دنیا کی دولت اللہ کی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کون سی زیادہ ہے؟ آج تو 2.5 روپے بچہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، اور 2.5 روپے تم دے دو 700 گنا، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا۔ صرف 2.5 روپے، آج کے دور میں 2.5 روپے بچہ نہیں لیتا۔ اسلام کا وہی حکم پہلے دن سے لے کر آج تک 2.5 روپے ہی ہے، اور بدلے میں 700 گنا، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ غربت کو ختم کرنے کا، دوسرا ذریعہ غربت کو ختم کرنے کا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیں۔ فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں لکھ دیا، یعنی میدان جہاد میں نکلو، اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں مال غنیمت عطا فرما دے گا۔ جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں لکھ دیا ہے۔ امام الانبیاء، امام المجاہدین بھی تھے۔ جس نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ امام المجاہدین بھی تھے، اور ایسے امام المجاہدین تھے جو فرمایا کرتے تھے، لوگوں میرا رزق میرے رب نے میرے نیزے کے سائے کے نیچے لکھ دیا ہے۔
میدان جہاد میں نکلو گے اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرمائے گا جو غربت کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا، سیانے، گیدڑ کی 100 سالہ موت سے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بیکاری بن کر مانگنے سے، 100 سال مانگنے سے میدان جہاد کی شہادت کی میدان جہاد کی مجاہد کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میرے رب نے میری مدد کی ہے۔ جس نبی کی رعب کے ساتھ اس کے رب نے مدد کی ہے، آج اس نبی کی امت ڈرتی پھر رہی ہے کہ کفار بڑے طاقتور ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان کفار کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے ہمیشہ کفار پر غالب رہے ہیں۔ یہ افغانستان کے پٹھانوں کے پاس کیا تھا؟ اور دنیا کے سپر پاور آئی تھی، 1 نہیں 2 سپر پاوریں آئی تھی۔ صرف کائنات کے رب کی مدد اور اللہ کے وعدے تھے ان کے ساتھ۔ مولا عمر کو اس نے کہا تھا کہ دیکھتا ہوں تو ہمارے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے، تو مولا عمر نے کہا تھا ایک طرف تیری بات ہے، ایک طرف میری بات ہے، تاریخ دیکھے گی کہ کائنات کے رب کی بات سچی ہوئی، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ آج بھی مسلمان میدان جہاد میں نکلے، آج بھی اللہ تعالیٰ رعب کے ساتھ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور صرف رعب ہی نہیں، آسمان کے فرشتے بھی اترتے ہیں مدد کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دے دیا ہے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ میدان جہاد میں نکلے، اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ اور جب مسلمان میدان جہاد کے لیے نکلتے تھے تو دنیا کے سپر پاوروں کی جو دولت تھی وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے لا کر ڈھیر کی جاتی تھی۔ کیسر و کسریٰ کی دولت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر ڈھیر نہیں کی گئی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، یہ صرف حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ہم کو بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ جعل رزقی تحت ظل رمح، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بھی میدان جہاد میں لکھا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت سے نوازتے ہیں جو اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، جو لڑنا جانتی ہے۔ بیکاریوں کو عزت نہیں ملتی۔ جتنے بھی آ کر آپ سے دعوے کریں گے ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے، وہ آپ کو زیادہ غریب بنائیں گے جب تک اسلام کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے۔ دعویٰ ہر کسی کا یہ ہوتا ہے، ووٹ ہمیں دیں، غربت ہم ختم کر دیں گے۔ بھلا بیکاریوں کی طرح مانگ کر بھی کبھی غربت ختم ہوئی ہے؟ شان و شوکت کی زندگی جینے سے، میدان جہاد میں نکلنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، یہ ہے طریقے وہ جن طریقوں پر عمل کر کے اہل اسلام نے غربت ختم کر کے دکھائی ہے۔ اسی طرح مختلف گناہوں کے کفارے اسلام نے مقرر کی ہے۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں جمع کرتا ہے اس پر کفارہ ہے، اگر کوئی روزہ توڑتا ہے اس پر کفارہ ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر فدیہ ہے۔ اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، قربانی ہے تو اس میں بھی غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ ہر میدان میں اسلام غریبوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔
بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، اذا طبخت مرقۃ فاکثر معها وتعاهد جیرانک، جب تو شوربے والی ہڈیاں پکائے تو اپنے ہمسائے کا بھی خیال کر لیا کر۔ جب میں اور آپ صرف اپنے اپنے ہمسائے کا خیال کرنے لگ جائیں آٹومیٹک غربت ختم ہو جائے۔ آج ہم جب کوئی ایسا سالن بناتے ہیں جس میں شورا کیا جا سکتا ہے، ہم بھون کر وہ پکا کر کھا جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے فَأَكْثِرْ مَعَهَا، پانی زیادہ ڈال لے اس میں پانی زیادہ ڈالے، فَأَكْثِرْ مَعَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، تاکہ تو اپنے ہمسائے کا خیال رکھ سکے۔ میرے بھائیوں، بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ آج ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چونکہ میں بھی حکیم ہوں، والد گرامی بھی حکیم، دادا جی بھی حکیم تھے، ہم الحمدللہ طبیب ہیں۔ جب بھی آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہے گوشت نہیں کھانا، کہتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے کوئی بھی طبیب ہے، وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھی ہومیوپیتھی جو بھی ہے، سب سے پہلی بات کہتا ہے گوشت نہیں کھانا۔ علماء سے ہم سنتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ ہمارے نبی کو گوشت پسند ہے، ہمیں گوشت منع کیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، ہم پکاتے ہیں خود کھاتے ہیں، ہمسائے کی فکر نہیں ہے۔ امام الانبیاء جب پکاتے تھے تو لوگوں کو ساتھ بٹھا کر کھاتے تھے، کبھی اکیلے نہ کھائیں، کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا لیں، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، گوشت چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے سنا جب بھی کھاتے تھے کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ بٹھا کر کھاتے تھے۔ یہ جن بوتوں کے عمل کرنے کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ آسمان کے فرشتوں کے عمل کرنے کی باتیں نہیں، ہمیں نصیحت ہے، ہمیں یہ دعوت ہے۔ ایک انسان کتنا کو کھا لے گا؟ ایک غریب آدمی کتنا کو کھا لے گا؟ ہم ان کو نہیں کھلاتے، رب العالمین نے ہمارے پہ بند کر دیے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ چند ایک طریقے ہیں، ویسے تو فہرست لمبی ہے، یہ چند ایک طریقے ہیں۔ سارے طریقوں کو چھوڑ کر میں اور آپ اپنے اپنے ہمسائے کا خیال کرنا شروع کر دیں، اور یاد رکھیں جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے مال میں کمی آئے گی نہیں، 700 گنا عطا فرماؤں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جب ہم میدان جہاد میں نکلیں گے، موت گھر بھی آ جانی ہے، وہاں بھی آ جانی ہے۔ جب میدان جہاد میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ شرف بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ غربت کا بھی خاتمہ عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے دلوں میں تمہارا رعب بھی ڈال دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔